بھئی نکاح کے لیے ویسے بھی گواہ جو ہے نا وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، عادل منصف قسم کے لوگ گواہ، یہ نہیں کہ ڈاکو اور چور اور بے ایمان یا جھوٹی گواہی دینے والے گواہ. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اہل علم، اہل فضل، اہل عدل، اہل انصاف کو گواہ بنایا جائے. کہتا ہے کہ میں نے ایک گھر خریدا ہے، لوگ کہتے ہیں قبرستان کی حدود میں ہے، یہ سچ ہے، اس میں رہنا جائز ہے یا نہیں؟ میرا بھائی اگر واقعی وہ قبرستان ہے اور قبروں کے اوپر تم نے گھر بنایا ہے، اس میں رہنا ناجائز ہے. قبر پر تو بیٹھنا بھی ناجائز ہے، پاؤں رکھنا بھی ناجائز ہے، قبر پہ ٹیک لگانا بھی ناجائز ہے، قبر کا تو احترام ہے. تو اب اگر بیچو گے تو کوئی اور بھی تو آگے قبرستان پہ رہے گا نا، اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ وہ سامان اکھیڑ کے بیچ دو. میرا بھائی عمرے کا احرام جو ہے مسجد جیرانہ سے بھی جائز ہے اور مسجد عائشہ سے بھی جائز ہے. تم باریکیوں میں نہ پڑو، بلکہ اللہ نے موقع دیا ہے ہر جگہ سے عمرہ کرو. کیوں؟ خدا جانے پھر زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اصل عمرہ تو وہ ہے جو تم نے آتے ہوئے اپنے میقات سے کیا ہے یا مدینہ پاک سے کیا ہے. لیکن اگر یہ بھی کرنا چاہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو جیرانہ سے افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا؟ بھی علمی باتیں ہوتی ہیں، ان کو میرے بھائی طالب العلم ہی سمجھ سکتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے اس لیے افضل ہے کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ، حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، یہ افضل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ فعل رسول تو ہے، لیکن بی بی عائشہ کی مسجد سے یہ قول رسول ہے، اور قولی حدیث فعلی سے افضل ہوتی ہے. کیونکہ فعلی حدیث تو بعض اوقات جواز کے لیے بھی ہوتی ہے، کہ جیسے ایک دفعہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. اب صحیح حدیث ہے، بخاری شریف پہ ہے، عطا ثباتت قوم فبال قائما. ایک کوڑا کرکٹ کا ڈھیر تھا، اس پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب. اب یہ الگ بات ہے کہ کیوں کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. بعض کہتے ہیں نیچے گندی جگہ تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارق النساء کی بیماری تھی، شاکی کا جسے کہتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے. تو حضور پاک نے بیماری کے علاج کے طور پہ کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت میں شفقت کی کہ ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر کے جواز کا بیان ہو گیا کہ بھئی اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی جائز ہے. اب دیکھو نا، آپ یورپ میں جائیں بیٹھ کے ملکوں، وہاں پیشاب کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، دیوار میں لگے ہوتے ہیں کموڈ، کھڑے کھڑے پیشاب کرو. تو اب جواز کی ایک سنت بن گئی، تو اس کو ہم فعل رسول تو کہیں گے کہ حدیث بھی ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. سنت تو ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے، اور حکم بھی حضور نے یہی دیا ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرو، اور ایسی جگہ بیٹھو کہ سخت بھی نہ ہو تاکہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کے تم پر نہ آئے. اور فرمایا کسی بل میں، کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے اندر سانپ چھپائے، بچھی چھپائے، کو بلا چھپی ہے.
تو اس لیے فعل رسول تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے نا، وہ سنت تو نہیں ہے کہ ہمیشہ قول جو ہے وہ تو سنت ہے، اور حضور کا حکم ہے۔ آپ نے بی بی عائشہ کو حکم دیا کہ جا کے وہاں سے عمرہ کر دو۔ اب ایک ہے ضد، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں، خاص طور پہ مولویوں کی ضد۔ آپ مانتے ہیں، کہتے ہیں مسجد عائشہ تو عمرہ ناجائز ہے، اچھا اگر اپنے گھر کے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر دو تو وہ جائز ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حدیث میں ہے کہ آل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے احرام باندھیں۔ وہ اللہ کے بندے خدا کے لیے حدیث پاک کو پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی، اور علماء کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ ہے کہ بی بی عائشہ مکے میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ وہ تو حدود حرم میں موجود تھی، حضور فرماتے ہیں احرام باندھ کے عمرہ کر لو، ان کو تنعیم بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سمجھ آیا کہ عمرے کے لیے لازم ہل میں جانا پڑے گا، البتہ حج کا احرام مکے والے مکے سے باندھیں گے، جو بھی مفرد ہیں یا جو بھی حاجی پہنچے عمرہ کر کے فارغ ہیں، اب حج کا احرام باندھ جہاں بیٹھے وہی سے باندھیں، اپنے ہوٹل سے باندھ لیں، حرم سے باندھ لیں، گھر سے باندھ لیں۔ تو اس لیے حنفی مسلک میں تو بی بی عائشہ کی مسجد سے افضل ہے، لیکن تمہیں جب اللہ موقع دے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ عمرہ جیرانہ کا ہو یا مسجد ہے، اس سے افضل طواف ہے، چونکہ طواف میں کوئی اختلاف نہیں، وہ قرآن کا حکم ہے طوفوا بالبیت العتیق۔ تو جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر اگر طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ہے۔ گواہ کے وقت نکاح، گواہ رشتے دار کوئی ہو یا رشتے داروں کوئی ہو، تمہیں کیا چکر پڑ گئی؟ اسی طرح نکاح نہیں ہوتا، تم زیادہ وہم میں پڑے ہوئے ہو نا۔ جو مسلمان مل گئے ٹھیک ہے، آپ کون سے باجید گستامی ہیں کہ گواہی کے لیے عبد القادر جیلانی آئے گا؟ جیسے روح ویسے فرشتے، الحمدللہ۔ تمہاری بھی داڑھی نہیں، گواہوں کی بھی داڑھی نہیں ہے، نشان نکاح پڑھانے والے کی بھی داڑھی نہیں، ساری جنس ایک ہے۔ وہ ایک ہمارے کچے کے علاقے میں ایک مولوی تھا، اللہ مر گیا تو خدا بخشے، اگر زندہ ہے تو خدا اس کو ہدایت۔ ایک آدمی کی ساس بیوہ ہو گئی، اس کی اپنی بیوی بھی مر گئی، اس نے کہا کہ ساس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ ساس تو ماں ہوتی ہے، انہوں نے کہا اسے اتنا پیسے دے دو میں نکاح پڑھا دوں گا۔ اس نے پیسے دے دیے، اس بدبخت نے نکاح پڑھا دیا۔ اب علماء کو پتہ لگا تو وہ وہاں گئے، انہوں نے پکڑا کہ مولوی صاحب تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ساس سے نکاح، انہوں نے کہا جب اسے نکاح پڑھا تھا قبروں پہ سجدہ کرتا وہ تھا ہی کافر، اس نکاح کا کیا ہے تمہارے ساس کیسے بنی ہو؟ وہ تو پہلا نکاح ہی اس کا باطل ہے، وہ تو سارے قبر پرست ہیں، میں نے اب کلمہ پڑھوا کر ان کا نکاح کیا ہے، نکاح تو میرا پکا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت، اگر زندہ ہے، مر گیا تو پھر اللہ کے شکر۔ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے، تم سے قبر میں پوچھیں گے یا قیامت میں یہ سوال ہوگا؟ ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ کہہ چکے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ جب اللہ کہتے ہیں شہداء کو مردہ نہ کہو تو نبی ہوتا ہے، شہید کا اس کے مقابلے پہ کیا مقام ہے؟ جو کتاب مودودی کے لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام کیا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
مودودی نے لکھی ہے یا مودودی کے خلاف لکھی ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کے پاؤں کے تلے فلیٹ یا سیدھے ہوں اس سے شادی نہ کرو، یہ لوگ کہتے ہیں، شریعت نہیں کہتی، یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا شریعت نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ پاؤں فلیٹ بھی ہوتے ہیں، پاؤں میں فاصلہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جس مرد کے پاؤں فلیٹ ہو اس کو کیا کریں، کوڑے ماریں؟ ایسے لوگوں نے، میں نے بتایا نا آپ کو، ایسے گھڑتے ہیں، فارغ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، ابلیس دماغ میں آ جاتا ہے کہ یار کوئی نیا مسئلہ گھڑو اور مولوی صاحب کو تنگ کرو۔ میں آپ کے بیان بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، اللہ آپ کو علم و عمل میں برکت، جزاک اللہ۔ ایک آدمی عمرے کے بعد خود اپنے بال صاف کیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حل نہیں، خود صاف کرے کوئی اور صاف کرے، مقصد تو بال منڈوانا ہے۔ میری بیٹی بہت غصہ کرتی ہے، اس کے لیے دعا کریں، عمر 5 سال۔ بہرحال بچے شرارتی ہوتے ہیں، اس سے بھی کرتے ہیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو، درود شریف زیادہ پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ میقات کا مسئلہ جو ہے، وہ میقات جو تو بڑا عمرہ ہوتا ہے، مسجد عائشہ ہل میں ہے، میقات نہیں ہے۔ میرا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی اگر جو وضو آپ نے مغرب سے کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، چاہے وہ ٹوٹتا رہے۔ میں 25 مئی سے مکے میں مقیم ہوں، تو اب میں عمرہ کریں گے تو پھر حج افراد نہیں کر سکتے۔ حج افراد انہی کا ہوتا ہے جو ایام حج میں عمرہ نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ دم کا گوشت جو ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ مکے کے غریبوں میں وہی کھڑے کھڑے تقسیم کر دیں، اور ان کو بھی نہ دینا، وہ بعد میں بیچ دیتے ہیں۔ یا آپ ایسا کرو کہ دم کے پیسے مدرسے میں دے دو، وہ خود طلباء میں تقسیم کر دیں۔ یہی جمعیات الخیریہ جو بنی ہوئی ہیں، ان کے دفتر ہیں ہر جگہ، ان کو دے دو، ان کے پاس انتظام ہوتا ہے، جبے بھی کریں گے تقسیم بھی کریں گے۔ صبح کے بعد یا عصر کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، طواف کیا ہے تو بعد میں پڑھ لیں، اور یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ میری زوجہ میرے ہمراہ مسجد میقات مدینہ منورہ سے ارادہ عمرہ کے نفل ادا کر کے چلی ہیں، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ بہرحال اگر اس نے نیت کی ہے اور وہاں سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آئی ہے اور راستے میں حیض آ گیا تو کوئی بات نہیں، ہم بیٹھی رہے اپنے مکان پہ، جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے عمرہ کرے۔ کہتے کہ جی دیوبندیوں کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ مسجدوں میں جو لکھتے ہیں یا اللہ یا محمد، یہ ناجائز ہے، کیونکہ حرف یا ندا کے لیے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، آپ نے برابر کر دیا۔ لکھنا بھی ہے تو لکھیں محمد الرسول اللہ۔ ہمارے 3 آدمی طائف گئے، واپسی پر احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی،
یا تو وہ دوبارہ طائف جائیں چونکہ طائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گے، ورنہ ان کو دم پڑ جائے گی۔ میلاد کا پروگرام کی بدعت ہے تو باقی نعت خوانی کا کیا مطلب؟ میلاد کرنا ہی بدعت ہے۔ اگر میلاد سنت ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق نہ کرتے، حضرت عمر عثمان و علی نہ کرتے، حسن حسین نہ کرتے، بی بی فاطمہ الزہرا محفل نعت خوانی نہ بناتی اپنے گھر میں۔ یہ تو رواج ہے تم نے بنایا ہوا ہے۔ غار ثور یا غار ہرا پہ جائیں لازمی نہیں ہے، جائیں تو جائیں۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں حجر اسود کا بوسہ لازمی ہے، غیر محرم کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اس لیے دور سے اشارہ کریں وہ بوسے کے غیر مقام ہے۔ تم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ عورتوں کا پڑھا ہے؟ بھائی میری جو تفسیر ہے نا اس کا نام ہے تفسیر مکی، اس کے 6 جلد چھپے ہیں، وہ پاکستان میں لاہور میں ملتان میں مختلف مکتبات جو ہیں ان سے مل جاتی ہیں۔ ابھی 7ویں جلد کی انشاءاللہ تیاری ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اکثر ہم مدارس کو مفت دے دیتے ہیں، اور جتنی ادارے دین کے ہیں ان کو مفت بھجواتے ہیں، اور کچھ باقی جو ہے اس کو نو لاس نو پرافٹ پر جتنا خرچ ہوا ہے اتنے میں بیچ دیتے ہیں تاکہ آئندہ کتاب چھپ سکے۔ ہمیشہ تو آدمی نہیں چھاپ سکتا، تو اس لیے ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں ان کی تفسیریں بھی باقاعدہ بکتی ہیں۔ تو ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے مدرسوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، لائبریریوں کے لیے دے دو، اور جو باقی ہیں اس کو کسی دکان پہ کسی مکتبے میں رکھ کے فروخت کر تاکہ اس کے پیسے سے ہم اگلا ایڈیشن چھاپ سکیں۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا، سر مڈوا دیا، صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع لازم نہیں ہے۔ اقامے والے جو بغیر احرام کے آتے ہیں ان پر بھی دم ہے، ایک تھوڑا ہی اقامے والے کے لیے وہ نئی شریعت ہے، ان پر تو اور زیادہ حق ہے کہ گھر کا ادب کریں۔ احرام باندھنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے فی سبیل اللہ ایک بھینس پتہ نہیں کیا میری سگی بہن گھر میں ایک ہاتھ سے معذور ہے، کیا بہن اس کو دے دو؟ ہاں اسی کو دے دو، سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ بیچاری معذور بھی ہے، محتاج بھی ہے، اور پھر تمہاری بہن بھی ہے۔ اس صدقے کا تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا، آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین، مسکین کا نمبر تو بعد میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے حصے میں جو زمین ہے اس پر لوگ زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگا کرو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو کہ اللہ ہماری مدد کر، ان ظالموں کے ظلم سے بچا جو نجائز چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم بھی کسی کو بیچ کے جان چھڑا کے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ، کب تک تمہیں وہ ظالم لوگ رہنے دیں گے؟ میرے ایک دوست تھے، مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، بڑے نیک آدمی تھے، قاری تھے، مکے میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ پیسے شیسے آ گئے، میرے پاس آئے کہ جی میں نے اپنے علاقے میں ایک دوست سے ذمہ لگایا ہے، وہاں اس نے ایک زمین کا ٹکڑا ایک مربع دیکھا ہے، میں وہ خریدنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب میری بات مانیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مانیں گے۔ میں نے کہا پھر تم اپنے علاقے میں زمین نہ خریدو،
کسی دوسرے علاقے میں جا کے خرید لو. اپنے علاقے میں خریدو گے چاہے تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، کار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہیں گے اچھا یہ تو ہمارا نائی تھا اب ہمارے سامنے کار پہ چڑھتا ہے. وہ تمہیں کوئی رہنے نہیں دے گا. کہتے جی کیوں؟ کوئی زبردستی ہے؟ میں گن مین رکھ لوں گا اور میں یہ کر لوں گا. اسے جا کے زمین خریدی، 3 دن کے بعد انہیں مار مار کے وہاں سے نکال دیا، زمین ٹوٹی کر کر دیا. اب مجھے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ میں نے کہا میرا کہنا تم نے مانا نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس لیے غریب آدمی کا کوئی برداشت نہیں کرتا. یہ دور ایسا ظالمانہ ہے. کبھی غریب آدمی تمہارا ممبر بنا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس لیے احتیاط یہی کرو میرا بھائی کہ تم بھی ان سے کسی بڑے ظالم کو زمین بیچ کے نکل جاؤ وہاں سے. وہ اگر 10 نمبر کے ظالم ہیں تو 20 نمبر والے کو بیچ دو. وہ ان کو ٹھیک بھی کر لے گا، تجھے بھی پیسے مل جائیں گے، لیکن جو تمہیں پیسے تو دے. میرا ساتھی ہے کسی بات پہ بد دعا کرنا شروع کر دیتے، اللہ ہدایت دے. بس ایسی بد دعائیں لگتی تو وہ مثال مشہور ہے نا جی کہ اگر بچوں کی بد دعا لگتی تو استاد سارے مر جاتے. تو روز دعا کرتے آج اللہ کرے استاد مر جائے، چھٹی ہو گئی. یہ بد دعائیں نہیں لگتی، اس کو غور کرے گی سمجھ دیا ہے. اللہ تو جانتے ہیں. احرام کی چادروں کو خود استعمال کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہاری ہے. ₹3000 والی گندم کو ادھار پہ 5-6 ہزار میں بیچے، وہ ناجائز ہے. اتنا نفع کریں جو جائز ہے. لا ضرر ولا ضرار. یہ نہیں کہ 3 کے 6 وصول کرو، کیونکہ وہ غریب ہے، بھوکے بیٹھے ہیں بیچارے. اور اس گندم کا تو رکھنا بھی منع ہے تاکہ غریبوں میں بھوک نہ پھیلے. طواف کے بیوی کی پتہ کیا ہے، مجھے نہیں پڑھا جاتا لکھا کیا ہے، اللہ اعلم. عورت کو احرام باندھنے کے بعد اگر ماہواری آ جائے بیٹھی رہے، جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی. اگر فلائٹ قریب ہے تبدیل کرو جہاز. ایک طواف ایک کے لیے، دعا سب کے لیے مانگو. امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. نماز میں برے برے خیالات آتے رہیں، دفع کرو. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ شیطان ہمیں روکنا چاہتا ہے. جو فوت ہو گئے ان کے لیے حج عمرہ کر سکتے ہیں. 3 طواف اکٹھے کیے بعد میں 2 رکعت پڑھنی وہ بھی جائز ہے. پچھلے سال پہ طائف گیا تھا، احرام نہیں باندھا، دم ادا کرو. یہ پہلے ہو چکا ہے. درود ابراہیمی میں جو آل ابراہیم ہے یا آل محمد ہے، یعنی حضور کی اتباع کرنے والے سب پر سلام ہے. آل کا معنی صرف اولاد نہیں ہوتی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کیا معنی ہے؟ فرعون کے ٹبر کو جہنم میں ڈالو، باقی چھوڑ دو. جو بھی اس کی اتباع ہے وہ سب اس کی آل ہے. جدہ میں کام کرتا ہوں، 18 روزہ مدینہ گیا، وہاں اعتکاف کیا، عید مدینہ میں کی، واپسی میں نے عمرہ کیا. میں نے حج کرنا ہے، حج تمتع ہوگا آپ کا. احرام ملتان سے باندھا، راستے میں صحت خراب ہو گئی، پیشاب کی تکلیف ہو گئی، احرام خراب ہو گیا، تو نے لا کے دوسرا احرام باندھا. حرم پہنچے پھر پیشاب کی تکلیف ہو گئی. بہرحال اگر آپ نے احرام بدل لیا، غسل کر لے، کوئی بات نہیں.
عکاظ کا بازار جو ہے یہ مروہ کی طرف سے آگے نکلے تو راستے، بعض کہتے ہیں نہیں طائف کے راستے میں تھا۔ ہمارے ساتھ بزرگ آئے ہیں، انہوں نے احرام طواف کر کے اتار دیا ہے، معلوم نہیں تھا، طبیعت خراب ہو گئی تھی، سانس کی تکلیف تھی، اگر انہوں نے صفا مروہ نہیں دوڑا اور بال کٹوا دیے دم پڑ گئی، سانس کی تکلیف تھی، سیڑھی پہ اپنا ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے۔ ہماری بہن شیعہ ہو گئی ہے، اللہ ہدایت دے، تعلق دوبارہ رکھ سکتے ہیں، تعلق رکھنا منع نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اس کو علماء کی کیسٹ سنائیں، دینی علماء کی کتابیں پڑھائیں تاکہ اللہ ہدایت دے۔ شوال کے چاند دکھنے سے آپ پہ حج فرض نہیں ہوتا، اس لیے کہ حج کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، تو حج فرض کیسے ہوگا؟ میں احرام باندھ کر مکہ پہنچا، بیمار ہو گیا، طواف کر سکا صفا اور نس آئی، تو آپ جب ٹھیک عمرہ بھی کریں دم بھی دیں۔ میں نے طواف کا ارادہ کیا، نیت 10-12 قدم چل کر رش کی وجہ سے ہمت نہ ہوئی، جب رش نہ ہو تو طواف قضا کرو، اب نیت کر لی تو واجب ہو گیا تمہارے ذمہ۔ اگر عورت نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، ابھی مسجد حرام پہنچی تو ماہواری آ گئی، وہ بیٹھی رہے، انتظار کرے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللہم ذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے مرکز ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی